امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجنوں معجزات قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے ہیں صحیح الاسناد احادیث کے تھرو، لیکن ان میں چند معجزات ایسے ہیں جو بہت کرٹیکل ہیں، اور ان میں سے بھی ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ علم الکلام کی ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جو فزیکل فینامنا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والی چیز، وہ معجزہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے آیتن، یا وقف کریں گے تو آیا۔ اردو میں ہم معجزہ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن علم الکلام کی ٹرم ہے۔ انگلش میں ہم میریکل بول دیتے ہیں۔ معجزات جو ہیں یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہیں، غیر نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے، اس کی دعا قبول کر دے، لیکن یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ کچھ کر کے کوئی دکھا دے، وہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تخت بلقیس والا واقعہ بھی جو آیا ہے، اس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں، ورنہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ کمپیٹنسی تھی ان کے پاس جو انہوں نے کر کے دکھائی اور دعوے سے کر کے بتائی۔ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، استدراج کیا ہوتا ہے، آپٹیکل ایلوژن کیا ہوتا ہے، بصری دھوکہ، جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ، بلکہ حضرت ڈیوڈ کاپر فیلڈ حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، ابھی تک زندہ ہے، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ جادو کیا ہوتا ہے، یہ ساری ٹرمز میں نے الگ سے ڈسکس کی ہوئی ہیں، آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ صرف اسی پہ لگ جائے گا۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن، انہوں نے جب وہ شف سرکار سے متعلق ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں تو میں نے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اس وقت یہ سارے کے ساری جو ڈرامہ بازی ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ آپ اقرار الحسن حق خطیب ساتھ میرا نام لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ معجزات کے حوالے سے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منوانا ہوتا ہے، باقی کوئی بھی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ ہاں کسی کے ساتھ کرامت ہو جائے اللہ کی طرف سے، جس طرح اصحاب الکہف کے ساتھ ہوئی، وہ ایک الگ معاملہ۔ اور تخت بلقیس والا واقعہ تو میں نے کہا وہ کرامت بھی نہیں ہے، وہ ہم صرف سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں، ادروائز وہ ایک دعویٰ تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ اور دیکھیں تخت بلقیس لانے والا شخص تو بزرگ بن گیا، لیکن جو جن جس نے کہا تھا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا اتنی دور سے، اس بیچارے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے اتنی دور سے ایک تخت کو لے کے آنا جس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ تو اس کی بھی تھوڑی عزت کریں، جن کی بھی، بالکل گیا گزرا نہیں سی، بہت بڑی چیز تھا وہ بندہ بھی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہم اسے بولتے ہیں، ورنہ وہ ایک کمپیٹنسی تھی جو اس کے پاس تھی۔ معجزات کا جو تعلق ہے یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور وہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ مٹی کی مورت بنا کے وہ اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اندھوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور سب سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اب یہ خالصتاً خدائی کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر معجزے کے ساتھ ذکر کیا بِإِذْنِی، میرے اذن سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ آئے کہ پیغمبر خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا، یعنی عصا پھینکنا اور اس کا اژدہا بننا اور دوبارہ ہاتھ لگانا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ وہ عصا بن جانا۔ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے یہ، قانون قدرت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قانون قدرت کو توڑ دے گا۔ اچھا، میں بزرگ بابوں کی کہانیوں کا جب مذاق اڑاتا ہوں نا، اس لیے کہ وہ ہے ہی مذاق، جھوٹ ہے۔ میرے بعد تو سب نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، ورنہ ابھی تک اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے مارگلا ہل کے اوپر کو بابا لا کے رکھ دیتا تو میں مان جاتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بابوں کی کرامتوں کو نہیں مانتا تو یہ سپورٹ کر رہا ہے اسلام دشمنوں کو، وہ تو انبیاء کے معجزات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یار انبیاء کدھر، تمہارے بابے کدھر؟ مطلب تم نے اپنے بابوں کے جھوٹ کو حلال کرنے کی خاطر انبیاء کو تخت مشق کیوں بنایا ہوا ہے؟
جو چیز حق ہے وہ تو حق ہے, جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے بات وہ بالکل حق ہے. تم نے اگر اپنی بات صحیح ثابت کروانی ہے تو کر کے دکھاؤ. عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے اذن سے, یہ قرآن میں آیا. عبد القادر جیلانی زندہ کرتے ہیں, یہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا, نہ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے وہ تو بہت بعد میں آیا. آپ نے اگر یہ چیز منوانی ہے تو یہ کروا کے بتانا ہے آپ نے ہمارے سامنے, ورنہ ہم اس جھوٹ کو نہیں مانتے. اور آپ کا دعویٰ ہے کہ غوث کتب ابدال تو قیامت تک رہیں گے, تو اس وقت دنیا میں کوئی غوث ہوگا نا, اس کو کوئی یار یوٹیوب چینل ہی بنا. ہاں, دنیا میں جو بھی کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. ایک بندہ پچھلے 17 سالوں سے آئی تھی پھیر کے رکھتی تھی توڑی انہیں, چھڑے ہی کچھ نہیں انہیں توڑا. تو بھئی بزرگوں نے لانچ کرو, نکلن کو کارنامہ کر کے دسن. نسلیں ان کی برباد ہو گئیں انورٹڈ کامز میں انجینئر صاحب کے ہاتھوں, تو بزرگوں نے کب کام آنا ہے بھائی. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جی انبیاء کے معجزات کے بھی منکر ہیں. ہم انبیاء کے منکر نہیں, ہم تو نبیوں کی فیور میں کھڑے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے نبیوں کا نام استعمال کر کے دراصل اپنی عزتیں کروائی ہیں. مکے مدینے کی آوازیں لگا کے اپنے بابوں کے درباروں پہ پھینکا ہے لوگوں کو, کی ہے 2 نمبری. اس 2 نمبری کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی تھی کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ سزا ملی ہے آپ کو, اور یہ قیامت تک مسلط ہے آپ کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو معجزات کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کو کوئی اس کے ساتھ لیٹ نہ کرے. انبیاء کرام کے معجزات بالکل برحق ہیں, ان کا انکار کرنے والا کافر دار اسلام سے خارج ہے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلاً کئی ایک ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, کئی گھنٹوں کی ویڈیوز, جس میں نے نبی اسلام کے معجزات ذکر کیے, اگلے انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا. یہ میں سٹارٹ میں اس کو اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ لوگ ان معجزات کی بنیاد کے اوپر اپنے بابوں کی کہانیاں منوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی واقعہ معراج جو ہے وہ آئنسٹائن نے ثابت کر دیا. آئنسٹائن کا باپ بھی واقعہ معراج کو سائنٹیفکلی ثابت نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے, فزیکل فینامنا آف نیچر کے اندر لائی کرتی ہو, وہ تو معجزہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو فزیکل فینامنا ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے واقعہ معراج کے ساتھ. یہ دھکے سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شکر ہے ابھی تک کسی فزکس کے ایکسپرٹ نے نہیں دیکھی ان کی کوئی ویڈیو, اگر یہ انگریزی میں بنائے یا اس کو اگر اردو آتی ہو تو وہ مذاق اڑائے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اس طرح ثابت ہوتی ہے چیز. پھر سائنٹیفکلی دیکھنا ہے تو پھر خلا میں جانے کے لیے آپ کو خلائی لباس کی ضرورت ہے, ورنہ تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ نبی اسلام تو اپنے انہی کپڑوں میں, کرتے میں اور تہمت میں گئے ہیں, خلائی لباس تو نہیں پہنا. یہ معجزہ تھا, اور معجزہ فزیکل فینامنا آف نیچر, قانون قدرت جو ہیں, جن کے علم کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. وہ اس کو توڑنے والے ہوتے ہیں. فزیکل فینامنا آف نیچر کے اندر وہ چیز نہیں آتی جو معجزہ. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ خام خواہ آزمائی لوگ کرتے رہتے ہیں. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر سائنس نے وہی کام کر کے دکھا دیا جو انبیاء کر کے دکھاتے ہیں, تو پھر انبیاء کی نبوت تو سٹیک پہ لگ گئی, پھر تو کوئی فرق نہ رہا. اگر سائنس وہی کام کر دے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا تو کیا فرق رہ گیا؟ سائنس وہی کام کر دے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو پھر سائنسدان بھی دعوے پہ عملی کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ایکسیپشن آئی ہے دجال کی بخاری اور مسلم میں, کہ وہ ایک بندے کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا, اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ وہ امتحان کے طور پہ ہوگا, اور وہ ایک دفعہ ہی قادر ہوگا, اس کے بعد وہ یہ کام کر بھی نہیں سکے گا. باقی سائنٹیفکلی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص مردہ زندہ کر دے, یا لاٹھی کو وہ سانپ بنا دے, سانپ کو دوبارہ ہاتھ لگائے تو لاٹھی بن جائے. جادوگروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی وہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ سانپ نظر آئی, ہے نہیں تھی. قرآن میں واضح ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو جادوگروں نے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ کیسے بنا لیا تھا؟ نہیں بنایا تھا, آنکھوں کا دھوکہ تھا, ایلوژن تھا. وہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ بھی کر کے دکھا دیتا ہے, ایکچوئل نہیں تھا. لہذا یہ معجزات کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض مسلم اسکالرز کو وہ 2-4 سائنس کی باتیں کر کے تو پھر اس کو معجزے کو اس میں داخل کرتے ہیں. معجزہ سائنٹیفکلی کبھی ریپروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس دن یہ کام ہو گیا تو آپ سمجھے کہ پھر انبیاء کا دعویٰ تو باطل ہو جائے گا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. نیور. کیونکہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے معجزات کی, یہ قیامت تک کے لیے.
اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن حکیم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات آئے ہیں. باقی بخاری اور مسلم میں درجنوں آئے ہیں, میری کافی ساری ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں. 3 جو بڑے بڑے معجزات ہیں وہ قرآن حکیم میں رپورٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 خود قرآن, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, آپ آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور ان معجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ دیا ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت کے دن میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے, یعنی قرآن. اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا, آدھے جنتی. اچھا, قرآن پڑھتے ہوئے بار بار مختلف صورتوں میں یہ آیت آتی ہے کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں, آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمارے سامنے. صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے, آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر نازل ہو, آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں, آپ کے لیے سونے کا گھر بن جائے. تو یہ 9 معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ میں بشر ہوں, رسول ہوں, معجزات تو اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اس پہ کوئی نشانی آیاتن کیوں نہیں نازل ہوئی. تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ صبح شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں, یعنی قرآن معجزہ ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سونے کا گھر بنا کے دے سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور یہاں کہتے ہیں جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. کہانیاں سنیں, ایسا تو نہیں ہوتا. سورہ توبہ میں آیا اے نبی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں غریب لوگ کہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا ہے تو آپ ہماری کو مدد کریں, کوئی سواری دے دیں, تو تم کہتے ہو کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم میں کہ ہم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکیں گے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا نہیں بنایا. صحابہ کرام نہیں کچھ ساتھ جا سکے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے, اس میں بھی سیدنا عثمان نے سپورٹ کی, لیکن سب کو تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہاں بابوں کے دعوے سنے جناب, استنجا کرنے کے لیے بھی ڈھیلا اٹھایا تو وہ بھی سونا بن گیا. ہاں ہمارے مصباحی صاحب, اچھا مصباحی صاحب آج کل بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں بہکی جو میں کرتا ہوں. رات کو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار سیف الملوک انسان کی لکھی ہوئی ہے, آپ لوگ یہ پڑھتے ہو, اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے, ہمارے لوگ سیف الملوک پوری رات پڑھتے ہیں, قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر انہیں پوچھا جی جو کس نے 1 سپارہ پڑھا, آج کس نے 10 12 کرتے انہیں کہتا تکلیف نہیں حالت. تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے علی بھائی کی ہوا لگ گئی ہے آپ کو. اللہ کا شکر ہے ہوا ہر جگہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ. یہ رڈز جو ہے نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, مکا چھٹے بابے, اللہ دے فضل. تو بڑی تبدیلی آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن, یہ سب سے بڑا معجزہ. قرآن میں جو 3 معجزات ہیں ان میں سے پہلے نمبر کے اوپر. نمبر 2 جو معجزہ ہے وہ شق القمر کا معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا. اقتربت الساعہ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر اسے دوبارہ سے جوڑ دیا. اب وہ ایک معجزہ ہوا تھا, اب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی چائنا نے سیٹلائٹ بھیجی اور وہاں پہ ایک لکیر نظر آ گئی, کبھی رشیا والوں کو نظر آ گئی. خدا کے لیے اللہ نے اسے توڑ کے دوبارہ جوڑا, لکیر نہیں اس میں نظر آئے گی. اور وہ پھر معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کرتا ہے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ان چیزوں پہ صرف ایمان رکھنا ہے, دیٹس آل. جس اللہ نے ایک بے قدر بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیا ہے,
ایک انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکال دیا ہے, اور ایک چوزا نہیں, اربوں چوزے روزانہ نکل رہے ہیں, مرغیوں کے, بطخوں کے, کووں کے, چیلوں کے. اس کی قدرت سے یہ باقی کام کرنا کیا خارج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے, انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے. کیونکہ انڈے کو تو ہم توڑ کے دیکھتے ہیں, اس میں تو چوزا نما کوئی چیز ہی موجود نہیں ہوتی ہے. مردہ تو چلو پھر بھی وہی لاش ہے نا, وہ زندہ ہو جائے. لیکن یہ معجزہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اور ہم عادی ہو چکے ہیں. ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنے انڈے سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے, جس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. وہ شنوک ہیلی کاپٹر اسی کے ڈیزائن پہ بنا ہوا, جو 2 پر تیزی سے وہ دونوں طرف ہوتے ہیں اس کے. اور روزانہ اللہ تعالیٰ لاکھوں ڈریگن فلائز پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا یہ خام خواہ اس حوالے سے سائنس کو بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش کرنا. سائنس صرف فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, دیٹس آل, اس سے زیادہ نہیں. جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں یا فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیزیں, ان کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا سائنسدان اگر ان چیزوں کا انکار کریں تو وہ حق بجانب ہے, اس اعتبار سے کہ فزیکل فینامنا آف نیچر میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو اللہ نے توڑا ہے. ان کے سامنے نہیں ہوا تو اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی باتیں اس طرح رپورٹ ہوئی صحیح الاسناد احادیث میں, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ہم خود ہی کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے کا نام ہی تو معجزہ ہے. اگر سائنس بھی وہ چیز ثابت کر دے تو معجزہ نہیں رہے گی, انبیاء کی نبوت کا دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں, یہ جو بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کے تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آئنسٹائن کی تو واقعہ معراج بیچ میں داخل کر رہے ہیں, یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ان سے زیادہ آتی ہے سائنس اللہ کے فضل سے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے خطرناک کھیل نہ کھیلو آپ. سائنس تو کسی اور چیز کا نام ہے. سائنٹسٹ بالکل صحیح جگہ کھڑے ہیں, اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں فزیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ انبیاء وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جو فزیکلی امپاسبل ہوتا ہے, تبھی تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اگر سائنٹسٹ بھی اس چیز کو کر کے دکھا دے تو معجزہ کیسے ہوگا؟